बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन दिगरगुं होते जा रहे हैं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। एक तरफ इंतखाबात के इल्तवा के लिए सेनेट को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इंतशार के लिए पीटीआई को खुली छूट दे दी गई है। अब मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी अहम तरीन इंफॉर्मेशन है कि कितनों का मिलिट्री ट्रायल हो चुका, कितनों को सजा दी जानी है, और फिर तोशाखाना, अल कादिर, 9 मई, सैफर केस, गैर इद्दत में निकाह का केस, ये जितने भी केसेस हैं, ये कौन सा नया रुख अख्तियार करने जा रहे हैं। और उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इमरान खान का जो इमरान खान के हवाले से जिस तरह की नई हिकमत अमली तरतीब दी गई है, उसके असरात क्या मुरतब होंगे। और फिर एक और जनरल को पाकिस्तान के एक इदारे का सरबराह बना दिया गया है। न जाने ये इंक्रोचमेंट कब खत्म होगी। अब आज इमरान खान का मेरे ख्याल में कि अडियाला जेल में इंतहाई मसरूफ दिन गुजरेगा। अब इस वक्त नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान की मसरूफियत आज किस कदर होगी। नाज़रीन, आज अडियाला जेल में इमरान खान के 3 केसेस पर समाअत होगी। सैफर केस की समाअत खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन करेंगे, और इद्दत में निकाह के केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह करेंगे। तोशाखाना नेब केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर करेंगे। इमरान खान को दौरान समाअत पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी भी अदालत के सामने आज पेश होगी, और आज तवक्को जाहिर की जा रही है कि इमरान खान को यानी इद्दत में निकाह के केस में उनका जो है उन पर फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। और आपको पता है कि सैफर केस अब तीसरी बार अदालत में शुरू होने जा रहा है। मतलब जिस तरह की डिलेइंग टेक्निक्स यूज की जा रही हैं पीटीआई की तरफ से, यानी इनके वकला को और कुछ भी नहीं आता। अगर इनके वकला में दानिश होती, इनके वकला में वकीलों वाले कोई चाल होती, अगर पीटीआई में शामिल वकला यानी प्रोफेशनल होते, तो मेरे ख्याल में आज पीटीआई की हालात ये ना होते, और पीटीआई को बल्ले से महरूम न कर दिया जाता, और पीटीआई अपने ही इंतखाबी निशान से महरूम न होती। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा, सुना होगा कि अडियाला जेल में फड्डा हो गया। फड्डा किससे हुआ? इमरान खान का जो डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट थे उनके साथ हुआ। फिर उसी डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट का फड्डा इमरान खान के वकील से हुआ। बात हाथापाई तक पहुंच गई, बात धक्कम-पेल तक पहुंच गई। यार नाज़रीन, ये जो धक्कम-पेल और ये जो कुछ भी हुआ, ये महज इत्तेफाक नहीं था। ये धक्कम-पेल, ये हाथापाई, ये गालम गलोच, ये तू मैं, ये सब इस वजह से थी कि इमरान खान ने खुफिया तरीके से कुछ नोट्स थे जिन पर खुद अपनी तहरीर करके वकील के सुपुर्द किए थे। और उससे पहले इमरान खान ने उस कोर्ट रूम के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी कि सबका ध्यान उस तरफ रहे और इमरान खान अपना काम कर गुजरे, लेकिन पकड़े गए। जब पकड़े गए तब इस साजिश का इंकशाफ हुआ कि वो जो नोट था जो पीटीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इमरान खान के खिताबात नशर करने जा रही हैं, वो खिताबात थे। यानी अब इमरान खान अपनी इंतखाबी मुहिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए चलाएंगे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप पाकिस्तान में तो रोक लगा सकते हैं, अब किस आईडी पर रोक लगा सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह पीटीआई को जिन हालात से गुजारा जा रहा है, इन्हीं हालात से हमने किसी जमाने में देखा था कि एमक्यू को भी गुजारा गया था। यानी हर पाकिस्तान की जमात इस प्रोसेस से गुजर चुकी है, इन मराहल से गुजर चुकी है, और कुछ जो गुजर चुकी हैं वो भी फिर गुजरेंगी, क्योंकि इमरान खान के बाद किसी की तो बारी आएगी। तो इससे मंसूर अली खान का मैं विलाग सुन रहा था, और उनकी मुलाकात थी एक इदारे से। यानी सीधी बात यह है कि DGISPR से, और मतलब मैं ज्यादा उसमें आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक ही सवाल कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या है, उनका जवाब कि पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल में इमरान खान कहीं पर नहीं है। मतलब इदारा ये तय कर चुका है कि इमरान खान पाकिस्तान का सियासी जो मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा है, उस पर इमरान खान कहीं पर नहीं है। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इससे पहले कि कुछ और चीजें मैं आपको बताऊं मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूं कि एक और जनरल है, ये जी जनरल है जो है रिटायर्ड जनरल जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हयातुर रहमान।
حیات الرحمان کو چیئرمین جو ہے منتخب کیا گیا ہے پبلک سروس کمیشن آزاد کشمیر کا. یعنی اب جو سویلینز کے ادارے ہیں ان میں آرمی کی جو انکروچمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی جو انکروچمنٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نادرا میں بھی ایک ریٹائرڈ فوجی بٹھا دیا گیا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیب، واپڈا، اس طرح جو بھی اہم فیصلے ہیں ادارے ہیں وہاں آپ کو ایک فوجی ہی ملے گا. یعنی ان کی چاندی ہے، ان کی عید ہے. یہ ادھر سے بھی پیسے لیتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بھی، پینشن بھی لیتے ہیں، اور یہاں سے بھی ان کو تنخواہ دی جاتی ہے. یعنی مراد تو دیکھیں یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیوں پاکستان پہ اتنا بڑا بوجھ بنی ہوئی ہے. تو بہرحال اب میں کیا کہہ سکتا ہوں ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگلا ہفتہ یا اس ہفتے کا اختتام پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے بہت مشکل ہوگا. اب یہ جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں مشکل کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہفتے کے اختتام تک یا آنے والے ہفتے تک یہاں میں آپ کو تھوڑا سا ایک بتا دوں کہ 9 مئی کے حوالے سے تقریباً 95 جو اکیوزڈ پکڑے گئے تھے، 9 مئی میں ملوث قرار دیے گئے تھے، ان کی سزاؤں کا عمل شروع ہوگا. اور اس کے علاوہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل بھی شروع ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ عمران خان کی کسی بڑے کیس میں سزا بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ تقریباً کیسز اپنے منطقی انجام کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. لیکن ناظرین یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں تقریباً آپ 80-90 لوگوں کو کا ٹرائل کرنے اپنا سزا سنانے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ حقائق ہیں جن پر اب بھی پردہ ہے. آپ کی طرف ایک آواز آ رہی ہوگی، شور ہو رہا ہوگا، معاف کیجیے گا میرے برابر میں کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو یہ اس چیز کا شور ہے، میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے. لیکن حقائق کیا ہے، سچ کیا ہے، سچ کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا، سچ کو کیوں نہیں بتایا جاتا. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو آپ نے جو الیکشن میں اتارا ہوا ہے، لیکن کیا ان کے لیے بھی میدان کھلا ہوا ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کانسپیرسیز نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا ان کو بھی آپ نے دھکیل کر دیوار سے نہیں لگایا ہوا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ گزشتہ روز نور خان ایئر بیس پہ ایک جہاز اترا اور اس جہاز سے نواز شریف اترے تو نواز شریف کی پنڈی میں کس سے ملاقات ہوئی، کس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، کس کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کی؟ اس گپ شپ کا جو بیسک جو تھا ایجنڈا تھا وہ کیا تھا؟ آخر جی اپنا راول پنڈی میں ہی یہ ملاقات کیوں؟ اور اس کو اتنا سیکریٹ رکھا گیا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ نواز شریف اسلام آباد گئے بھی تھے کہ نہیں گئے تھے. ناظرین یہی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو کل تک عمران خان کے ساتھ مہربان تھی، اور بڑی مہربان تھی. یعنی میں آپ کو کچھ سچ بتانا چاہ رہا ہوں، کچھ وہ سچ جو شاید آج تک سب کو پتا تو ہو لیکن اس طرح نہ ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ میں کوئی روٹین کی بات کر رہا ہوں تو اگر آپ کو برا لگے تو میں معذرت خواہ ہوں. ناظرین سچ تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی پر ہمیشہ سے مہربان رہی ہے، اس کے لاڈ اٹھاتی رہی، اس کی تمام ناکامیوں کے بوجھ سمیت پی ٹی آئی کو کاندھوں پر اٹھا کر گھمایا جاتا رہا. یہ ایک کڑوا سچ ہے. لیکن اس کے جواب میں پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ پی ٹی آئی نے سوائے الزام تراشی کے کیا کیا، سوائے بہتان بازی کی کیا کیا، سوائے سوشل میڈیا ٹیم کو استعمال کر کے دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے کی کیا کیا؟ سچ تو یہ بھی ہے کہ برسر اقتدار ہو کر بھی عمران خان اپنی مقبولیت کھو چکے تھے. مہنگائی کا طوفان تھا، بے روزگاری کا رونا تھا، لوڈ شیڈنگ سے لوگ تنگ تھے، گیس نہیں تھی، لوگوں کا جینا محال ہو چکا تھا. اور پھر عمران خان یہ کہتے تھے کہ سکون تو صرف قبر میں ہی ملتا ہے، لیکن قبریں بھی بہت مہنگی ہو گئی، یعنی مرنا بھی بہت مہنگا ہو گیا، یعنی کفن بھی بہت مہنگا ہو گیا، یعنی غسل بھی بہت مہنگا ہو گیا، ہر چیز. لیکن یہ سچ یہ بھی ہے کہ یہ وہی اسٹیبلشمنٹ تھی جنہوں نے عدم اعتماد پیش کروائی، اور عدم اعتماد پیش کروا کے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ایک نئی زندگی بخشی، پی ٹی آئی کو پھر سے ایک عروج بخشا. تو اس سچ کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ مری ہوئی پی ٹی آئی کو پھر سے زندہ کیا. سچ تو یہ بھی ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض پی ٹی آئی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے رہے، اور بالکل استعمال کرتے رہے، اور اپنے مخالفین کو ٹھکانے بھی لگاتے رہے، اور اس کا بوجھ عمران خان کے کاندھوں پر رہتا. اور اس مقصد کے حصول کے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے بشرا بی بی کو ایک جعلی مرشد دے کر بھی جو ہے وہ اس کو استعمال کیا گیا. افسوس کی بات ہے نا کہ بشرا بی بی جو خود پیرنی تھی اس کو بھی ایک جعلی پیر دے دیا گیا، اور بشرا بی بی بھی اس ٹریپ میں آ گئیں. ناظرین سچ تو یہ ہے
کہ اس بار انتخابی شیڈول سے قبل پی ٹی آئی کا مورال جس طرح تباہ کر دیا گیا تھا، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو، یا جس طرح زمان پارک پہ دھاوے بولے گئے، یا جس طرح زمان پارک میں پولیس داخل ہوئی، یا جس طرح زمان پارک کی تلاشیاں ہوئی، اس کے بعد پی ٹی آئی کا مورال تباہ ہو چکا تھا۔ جس طرح پریس کانفرنسز ہوئی، جس طرح ویڈیو پیغام جاری ہوئے، اس کے بعد پی ٹی آئی کا مورال تباہ ہو چکا تھا۔ لیکن الیکشن شیڈیول کے بعد کاغذات نامزدگی چھیننے سے لے کر انتخابی نشان کی الاٹمنٹ کے لیے آر او آفس تک جانے والے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو گرفتاریاں، ان سے کاغذات چھیننے، ان سے فائلیں چھیننے کے عمل نے پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مستحکم کر دیا۔ تھوڑی بہت اگر کسر رہتی تھی تو وہ ان سے لیول پلینگ فیلڈ چھین کر اور پھر سپریم کورٹ کے ذریعے انہیں بلے سے محروم کر کے سنائی گئی اور یہ زندگی بخشی گئی پی ٹی آئی کو۔ یعنی اس وقت پی ٹی آئی، یہ اس وقت آپ کے سامنے کلپ ہے، یہ ہے کراچی کا جہاں ان کا دعویٰ ہے کہ کراچی میں پی ٹی آئی کا اب کوئی وجود نہیں رہا۔ تمام تر پابندیوں کے باوجود یہ کراچی کے حالات ہیں، یہ کراچی کا منظرنامہ ہے گزشتہ روز کا۔ تو کیا میں سچ جھوٹ بول رہا ہوں؟ ناظرین، سچ تو یہ بھی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں خفیہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ سچ یہ ہے کہ کچھ لوگ عمران خان کے پاس آتے تھے، خفیہ مذاکرات کرتے تھے، کچھ لوگ کچھ دو کی بات کرتے تھے، عمران خان کو اپنے بیانیے سے دستبردار ہونے کی بات کرتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی عمران خان کا تکبر اور ایسے مطالبات جو کبھی پورے نہ ہو سکیں، انہوں نے جو یہ ایک مفاہمت کا ایک پروسیجر شروع ہوا تھا بڑی مشکلوں کے بعد، وہ پھر ختم ہو گیا۔ سچ تو یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفاہمت کے لیے ایک مقدس ترین جگہ ایوان صدر، اس کو سازشوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ صدر عارف علوی اس میں استعمال ہوئے، محمد علی درانی استعمال ہوئے، پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر عمران خان کے جارحانہ روش نے اس مذاکرات کے سلسلے کو ختم کر دیا اور اس وقت عمران خان چاہتے ہیں کہ اب مجھ سے بات کرو۔ ناظرین، سچ تو یہ بھی ہے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ ڈیل کرنا ہی نہیں آیا۔ یعنی عمران خان کو جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کرنا چاہیے تھا، جس طرح سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اپنی پارٹی کو بچانے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، وہاں نہیں کیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ جو معاملات بن سکتے تھے وہ نہیں بنے۔ ناظرین، سچ تو یہ بھی ہے کہ آؤٹ آف دی وے جا کر عدلیہ نے عمران خان کی سہولت کاری کی اور بھرپور سہولت کاری کی، اور ایسی سہولت کاری کہ جو تاریخ میں ہمیشہ لکھی جائے گی کہ ایک شخص عمران خان تھا جس کو عدلیہ نے سہولت کاری فراہم کی، مرسیڈیز بھیجی، اسپیشل ٹریٹ کیا گیا، لیکن عمران خان اسی عدلیہ کو بھی پراپر مینیج نہیں کر سکے، اس عدلیہ کو بھی پراپر ڈیل نہیں کر سکے، جس کی وجہ ہے کہ آج عمران خان جیل میں پڑے ہیں۔ ناظرین، سچ تو یہ بھی ہے کہ عمران خان نے جتنی جستجو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کی، خدا کی قسم اگر اتنی جستجو یہی عمران خان دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مفاہمت کے لیے استعمال کرتے، اپنے ماضی پر، اپنے ماضی کے بیانیے پر سے اگر نادم ہوتے، پشیمان ہو کر سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے، تو بخدا آج حالات کچھ مختلف ہوتے، لیکن نہیں۔ عمران خان کو شارٹ کٹ چاہیے تھا، شارٹ کٹ چاہیے تھا 2018 میں، جس طرح ہم کو برسر اقتدار لایا گیا تھا۔ ناظرین، سچ تو یہ ہے کہ عمران خان سے 9 مئی کروایا گیا تھا۔ یہ عمران خان کی غلط فہمی تھی، یہ عمران خان کی غلط سوچ تھی کہ 9 مئی ہم کر رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ یہ غلط ہے۔ 9 مئی پی ٹی آئی نے کیا ہی نہیں، پی ٹی آئی کا نام استعمال ہوا، وہ سہولت کار استعمال ہوئے اس میں جن کو کابل سے لا کر خیبر پختونخوا میں بسایا گیا تھا، اور 9 مئی کا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کو برسر اقتدار لانا ہے۔ 9 مئی کا بنیادی مقصد کچھ جرنیلز کی خواہشات کی تکمیل تھا۔ 9 مئی کا مطلب ادارے کے اندر ایک بغاوت کا کانسیپٹ کریٹ کر کے اپنے من پسند شخص کو چیف آف آرمی اسٹاف بنوانا تھا، بحال کر کے، اور مقصد یہ بھی تھا یا خواہش یہ بھی تھی کہ جن خواہشات کی تکمیل کے لیے جرنیلز نے 9 مئی کروایا، ان کی ایک خواہش یہ بھی تھی کہ پاکستان خانہ جنگی کی زد میں چلا جائے۔ اگر ان کے خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی تو، لیکن 9 مئی آج عمران خان کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ تقریباً
तकरीबन 95 जो इनके लोग थे, रहनुमा है, जो मिलिट्री कस्टडी में है, उनका मिलिट्री ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। इसी हफ्ते के आखिर तक या आइंदा हफ्ते की इब्तिदा में तकरीबन आप देखेंगे 95 सजाएं सुनाई जाएंगी, और ये सजाओं का मरहला पीटीआई को अंदरूनी तौर पर तोड़ भी सकता है, पीटीआई को अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम भी कर सकता है, क्योंकि पीटीआई के पास इसके बाद 2 फोरम उन सजाओं को चैलेंज करने के मौजूद हैं, एक हाई कोर्ट्स और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। क्या नाजरीन कहें क्या ना कहें, कहां कहां क्या क्या होता रहा, क्या क्या ना होता रहा, लेकिन कभी भी पीटीआई ने अपनी इन नाकामियों को समझने की कोशिश ही नहीं की। पीटीआई ने कभी इस दलदल से खुद को निकालने की कोशिश ही नहीं की। पीटीआई ने कभी भी खुद में सियासी सोच पैदा करने की कोशिश भी नहीं की। पीटीआई को हाईजैक कर दिया वकला ने, और वो वकला भी वो जो नॉन प्रोफेशनल, जाहिल और बेवकूफ टाइप के थे, और उन्होंने पीटीआई को तबाह करके रख दिया। और यहाँ तक कि मजबूत केस होने के बावजूद उसको इस गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया कि न चाहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा फैसला देना पड़ा कि जिसकी वजह से गालियां आज सुप्रीम कोर्ट को ही खानी पड़ रही हैं। तो बहरहाल इन हकायक पर गौर करने की जरूरत है। ये जितने सच मैंने आपको बताया, इन सचों पर गौर करने की जरूरत है, और इनको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, और फिर इनको सुधारने की जरूरत है, और पाकिस्तान के सियासी कल्चर को समझने की जरूरत है, पाकिस्तान के सियासी मिजाज को समझने की जरूरत है, पाकिस्तान के अवाम के सियासी मिजाज को एक सिमत देने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे थे गुज़िश्ता रोज कोई रहनुमा कह रहे थे कि अगर 8 फरवरी को लोग निकल पड़े तो सूरत हाल बदल कर रख देंगे, क्योंकि बेशक अवाम वो ताकत है, अवाम वो सैलाब है, अवाम वो रेला है, जब कहीं किसी भी तरफ रुख कर पड़ता है तो फिर उसको कोई भी बंद नहीं रोक सकता। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।